عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، ان کی محبت میں مر جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام علیہ عرش معلا، صلاۃ و منکم احد منکم احد منکم، کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں، کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم، وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، صاحب سجادہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضور قائد ملت، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صلی اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور قائد ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو دو کرم ہے، شب بدر
کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ اتنا جانے، فرش والے تیرے شوقت کا علو کیا جانے، خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمدا تیرا، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیرے رحمت میں وسعت کتنی، کیا بتاؤں تیرے رحمت میں وسعت کتنی، ایک میں کیا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، نظر ہوشاں کے نبی ہے میرا حرف غریب، منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کر مجھ کو نصیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کر مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب محب میں نہیں میں اللہ کر مجھ کو نصیب، عقیدہ رہے اللہ کر مجھ کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، کوئی دنیا میں عطا ہے نہیں ہمدا تیرا، کہ اٹھ دیکھ کے
آخرت سے خالی ہو کوئی بھی جگہ نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ فرماتا ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کا نفس جو اسے وسوسہ ڈالتا نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں. یہی کہتا ہے اشرف یہ مسکین نہیں خالی ہے اس سے کوئی کہیں. احد منکم احد منکم احد منکم احد منکم کیوں ڈھونڈتے پھرتے ہو عالم میں, کیوں اس کی تلاش میں ہوتے ہو گم. وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ. عبداللہ کافی حضرت خطاب فرمائیں گے. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور قائد ملت, حضور قائد ملت. جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن نصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
اس بزم محبت میں حاضر آئے تمام اہل محبت، یہ فقیر شفیع رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ آپ سب کا یہاں آنا اللہ مبارک فرمائے۔ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کریں۔ مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کریں، گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاة وسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام یہ استقبال جشن عید میلاد النبی ہے۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے اور اب کا فضل ہے کہ آج ربیع النور کی یہ پہلی تاریخ ہے، ہلال کی رویت ہو چکی ہے اور ہمارے اس ماہ بہار کی شروعات ذکر نبی سے ہو رہی ہے۔ یہ صرف اتفاق ہی نہیں، حسن اتفاق ہے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ضمانت بن سکتا ہے اگر ہم محبتوں کے ساتھ اس بزم محبت میں شامل رہیں۔ تو حضرات، میری عادت ہے، عادت کیا سچائی یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ جب تک یہ لفظ، یہ زبان، یہ فکر، یہ خیال بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منظوم خراج عقیدت یعنی نعت نہیں پڑھ لیتا، موڈ ہی نہیں بنتا۔ میں محبت سے نعت پاک کے چند اشعار آپ کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں محبت سے پڑھ رہا ہوں، آپ محبت سے سماعت کریں۔ اور نعت پاک میرے پیارے وہ چیز ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، چونکہ نعت پاک اس ذات کی تعریف کا نام ہے جس کی کوئی بات پرانی نہیں ہوتی، اس کی تعریف میں لکھی گئی نعت کیسے پرانی ہو سکتی ہے نا؟ بس شرط یہ ہے کہ جب پڑھی جائے نعت تو محبت سے پڑھی جائے، جب سنی جائے تو محبت سے سنی جائے۔ والد گرامی کی لکھی ہوئی نعت حضور شیخ اعظم کی میں آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عشق نبی میں دل تڑپانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں دل تڑپانا
اس کے لیے تو آسان ہے جس پہ تیرا سرکار کا ہوگا اس کے لیے تو آسان ہے ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ورنہ دل کو طیبہ بنانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے کا شعر سنیے. بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے بوبکر نبی کا ساتھ نہ چھوڑے ہر مشکل میں ساتھ رہے غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں غارِ سور میں ساتھ نبھانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے کا شعر سنیے. خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ خیبر کا وزنی دروازہ جس کو اٹھائے 40 لوگ مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں مولا علی کا تنہا اٹھانا سب کے بس کی بات کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں. اب اس کے آگے کیا دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین دین بچائے گھر کو لٹائے ہے کردار امام حسین دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں دین کی خاطر سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں ان کی محبت
علیہ جالو کشم سے دنیا طارق السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم سید اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، ان کے حوالے سے یہ شعر سماعت فرمائے۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی مثالیں ملتی کہاں ہے جیسی ہے میرے اشرف کی، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، تخت حکومت کو ٹھکرانا سب کے بس کی بات نہیں، کی محبت میں مر جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک بار ذرا اور جی لگا کے درود پاک کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت مشہور و معروف آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ۔ اس کی تلاوت کا میں نے آج شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں مختلف خطابات علماء سے، مشائخ سے، خطبہ سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ ایک الگ انداز سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں بھیجا مگر ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا دی، یعنی غیر محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ایک آسان سب سے نصب۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید سمجھنا ضروری ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمارا رب کتنا کریم، اس نے کیا کیا ہمیں نعمتیں عطا کی۔ بات اس نے ہمیں بنایا، کیا کیا فضل اللہ نے کیا، انسان بنایا۔ آپ دیکھیں اپنے رب کے اس فضل کو دیکھیں، ہم کبھی توجہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو ہم بن گئے ہیں، جو ہم بنے ہوئے ہیں بغیر کسی ٹیکس کے بنے ہوئے ہیں نا، یہ رب کے فضل سے بنے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارا رب ہم پر کتنا فضل فرما رہا ہے، سب کا خالق ہوا ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور صرف انسان ہی نہیں بنایا، اس کا کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو، اس کا احسان دیکھو۔ انسان بنا کے جن چیزوں کی ضرورت ہمیں زیادہ، اللہ نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا، اور زیادہ پیدا کر کے کیا کیا؟ صرف زیادہ ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ جس کی ضرورت زیادہ اسے زیادہ بھی پیدا کیا، اور اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان کیا۔ ضرورت زیادہ تو پیدا زیادہ، تھوڑا اس کو کم کرو، ضرورت زیادہ تو پیدا زیادہ، اور حصول آسان۔ فار ایگزامپل، کپڑے کی ضرورت کھانے سے کم ہے کہ نہیں؟ یہ کپڑا سال میں اگر ایک بار مل جائے تو زندگی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن کھانا اگر سال میں ایک بار ملے تو
زندگی بچے گی؟ نہیں بچے. تو معلوم چلا کہ کپڑے کی ضرورت کھانے سے کم ہے. اب کپڑے کی ضرورت کم ہے تو کپڑے کی پیداوار کھانے سے کم ہے نا. کپڑا کم پیدا ہوتا ہے اور کپڑے سے کم پیداوار بھی کپڑے کی کم ہے اور اس کا حصول بھی مشکل ہے. پھر کپڑا پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کپاس بوتے ہیں، کاٹن نکلتا ہے، کاٹن سے دھاگا بنتا ہے، دھاگا جاتا ہے پھر کسی ویونگ مل میں وہاں بنا جاتا ہے، پھر کسی فنیشنگ مل میں جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، پھر کسی شیڈ روم میں آتا ہے، آپ اسے لیتے ہو، پھر لے کے کسی ٹیلر کو دیتے ہو، وہ کاٹتا ہے، جھاڑتا ہے، سیتا ہے، پھر آپ پہنتے ہو. ایک لمبا پروسیس، پیداوار بھی کم. لیکن آپ کو کپڑے سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہے تو اللہ نے کپڑے سے زیادہ کھانے کو پیدا کیا اور کپڑے سے زیادہ آسان اس کو حاصل کرنا بھی بنایا. ایک دانہ لو، زمین کا سینہ چیرو، اسے زمین میں ڈال دو. ایک دانے سے ایک پیڑ نکلا، ایک پیڑ میں کئی بالیاں، ان کئی بالیوں میں کئی دانے. ضرورت زیادہ تو اللہ ہمارے لیے زیادہ پیدا کرنا اور حصول بھی آسان ہے. اب کچھ بننا نہیں ہے، کچھ فنیشنگ نہیں کرنا ہے، کپاس دھاگا کچھ نہیں بنانا ہے. آسان، زمین کا سینہ چیرو، پیڑ آ جائے، دانا آ جائے، پک جائے، گھر لاؤ، پیسو، پکاؤ، کھا لو. اور آگے چلیے، ذرا دیکھو ہمارے رب نے ہماری جانوں پر کتنا احسان فرمایا. دانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے. اگر کھانا پینا ملے تو ایک ہفتہ تو زندگی جی جا سکتی ہے نا، کوئی خطرہ تو نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہفتہ پانی نہ ملے تو معلوم چلا کہ کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت. تو تمہیں کھانے سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے تو ہمارے کریم رب نے کھانے سے زیادہ پانی کو پیدا کیا. ایک حصے پہ دنیا ہے، 3 حصے پہ پانی ہی پانی. ضرورت زیادہ تو رب نے پیدا زیادہ کیا اور حصول بھی آسان. کھانے سے زیادہ پانی کو حاصل کرنا آسان کیا. اب کچھ بونے کی ضرورت نہیں، پکنے کا انتظار نہیں کرنا، کاٹنا نہیں، پیسنا نہیں، پکانا نہیں. اتنا آسان، گڈھا کھودو، پانی نکالو، پی لو. ضرورت زیادہ تو ہمارے کریم رب نے پانی کو زیادہ پیدا کیا اور حصول بھی آسان رکھا. اور آگے چلیے، پانی سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پانی بھی نہ ملے تو رمضان میں 12-14 گھنٹے تو رہتے ہو نا پیاسے بھائی، ہے نا، رہ لیتے ہو نا. لیکن خیال رکھیے گا یہ 14 گھنٹے جو پیاسے رہتے ہیں نا، یہ رمضان کی برکت ہے. ویسے کبھی رہ کے دیکھ لیجیے. لیکن پانی سے زیادہ آپ کو ہوا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پانی نہ ملے تو 14 گھنٹہ نکل جاتے ہیں نا، اور ہوا نہ ملے 1 منٹ سانس روک کر دیکھ لیجیے، یہ آنکھ جتنی اندر اس سے زیادہ باہر آ جائے. تو معلوم چلا کہ پانی کی ضرورت، ہوا کی ضرورت پانی سے زیادہ. جب ہوا کی ضرورت آپ کو پانی سے زیادہ تو اللہ نے ہوا کو زیادہ پیدا کیا. یہ سب ہوائی ہوا ہے، جتنے حصے میں بیٹھے جتنی جگہ خالی ہے سب ہوائی ہوا ہے. ہوا کی ضرورت زیادہ تو اللہ نے ہوا کو زیادہ پیدا کر دیا اور حصول بھی پانی سے بھی زیادہ آسان کر دیا. اب کچھ گڈھا کھودنے کی ضرورت نہیں، کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں، ناک کے قریب کر دیا، کھینچو لے لو. ضرورت زیادہ. کتنا قریب ہے ہمارا رب، کتنا احسان کیا اس نے ہم پر. انسان بنایا اور انسان بنا کے جن چیزوں کی ضرورت اللہ نے ہمارے لیے ضرورت ہمارے لیے زیادہ تھی، ہمارے کریم رب نے اسے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان. ہوا سے بھی زیادہ، ناک کے قریب کر دیا، کھینچو لے. اب مجھے بتائیے میرے پیارے، یہ ہمارے کریم رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ جن چیزوں کی ضرورت زیادہ ہے، جب آپ اس مقام پہ آ گئے تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ
صاحب ایمان ہیں ہم لوگ، تو مجھے بتائیے اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تو کیا دانا بھوک مٹائے گا؟ بولو نا میرے پیارے، اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تو کیا یہ ہوا اندر جا سکتی ہے؟ اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، اس کا فضل نہ ہو، تو کیا اندر جا کے باہر آ سکتی ہے؟ اگر اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ کان سن سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا یہ دل دھڑک سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا پانی پیاس بجھا سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا سورج روشنی بکھیر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا چاند چاندنی بکھیر سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا ستاروں کی انجمن لگ سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا نسیمیں سحر چل سکتی ہے؟ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو کیا دریا میں روانی پیدا ہو سکتی ہے؟ بولو نا میرے پیارے، تو پتا چلا کہ ان سب سے زیادہ، دانے سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ چونکہ اللہ کی رحمت شامل ہوگی تو ہوا اندر جائے گی، اللہ کی رحمت شامل نہ ہو تو ہوا بھی اندر نہیں آ سکتی۔ تو پتا چلا کہ پانی پیاس بجھائے گا تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، دانا بھوک مٹائے گا تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی، ہوا اندر جائے گی تب جب اللہ کی رحمت شامل ہوگی۔ تو میرے پیارے ایمان سے بولو کہ ان سب چیزوں سے زیادہ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو آؤ اپنے قریب رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ مولا، ہم نے دیکھا کہ تو نے ہمیں انسان بنایا اور جن چیزوں کی ضرورت تھی اسے تو نے ہمارے لیے زیادہ پیدا کیا اور اس کا حصول بھی آسان کیا، لیکن جب مولا ہم نے ان ساری نعمتوں کو دیکھا تو ان سب سے زیادہ تو ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ تو اے میرے قریب رب، تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پڑھ، کہہ تو چکا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے رحمت کی ضرورت زیادہ ہے تو ہم نے اپنے محبوب کو، رحمت کی ضرورت فرش والوں کو بھی ہے، رحمت کی ضرورت عرش والوں کو بھی ہے، رحمت کی ضرورت میری ملائکہ کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت جنوں کو بھی ہے، میری رحمت کی ضرورت ہر عالم کو ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے محبوب کو، ضرورت ہر عالم کو ہے تو ہر عالم کے لیے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن میرے کریم رب، تیرے عطا کرنے کا انداز تو یہ رہا، بندوں کو نوازنے کا انداز تو یہ رہا کہ جس چیز کی ضرورت زیادہ رہی تو نے اسے زیادہ پیدا کیا۔ ہمیں رحمت کی ضرورت تھی تو اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا دیا، لیکن تیرا کریمانہ انداز تو مولا یہ رہا ہے کہ رحمت کی ضرورت زیادہ تھی تو زیادہ پیدا کیا، لیکن حصول بھی تو آسان ہونا چاہیے۔ پانی کی ضرورت زیادہ تھی تو پانی کو حاصل کرنا آسان، اس سے زیادہ ہوا تھا تو ہوا کو اور آسان کر دیا۔ تو رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ رحمت کی ضرورت سب سے زیادہ تھی تو نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا، لیکن حصول بھی تو آسان ہونا چاہیے، اتنا آسان کہ ہوا سے زیادہ ضرورت رحمت کی تو ہوا سے زیادہ حاصل کرنا آسان ہونا چاہیے، ہوا سے بھی زیادہ حاصل کرنا آسان ہونا چاہیے۔ اے میرے کریم رب، ہم عاجز بندوں کے لیے تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو نے اس کا کیا انتظام کیا؟ تو آواز آئی، ارے قرآن پر النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر رہا ہے، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب کر رہا ہے۔ اب تو کچھ کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں، عقیدت و محبت کی نظر قلب پہ ڈالو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، نعت نبی گالو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، بزم عشق محبت سجا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، ان کی یاد دل میں بسا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو، ان کے عشق کا چراغ دل میں جلا لو، رحمت سے فائدہ اٹھا لو۔ اتنا قریب، کچھ کہنے کی ضرورت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کی ضرورت زیادہ ہے اور وہ رحمت ہماری جانوں سے زیادہ قریب۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے۔ غلطی میں نہ رہے لوگ، مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے۔ خوش فہمی میں لوگ مبتلا نہ ہوں، نبی کن سے قریب ہیں؟ مومنوں کی جانوں سے۔ اور آج دعویٰ ہر شخص ہی کر رہا ہے، جن کا وجود روئے زمین پر 300 سال پہلے ہوا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے جن کی شروعات ہوئی، 300 سال پرانا زمانہ ہے، زیادہ نہیں۔ ان کے فالوورز کہتے ہیں کہ ہم ہی مومن ہیں، اور جو 14 سال سے صحابہ اور تمام اکابرین کو فالو آپ کرتے کہتے نہیں تم مومن نہیں ہے نا۔ الگ الگ ماڈل کا اسلام ابھی آیا ہوا ہے مارکیٹ میں، سب کا دعویٰ ہے کہ ہم ہی مومن ہیں۔ تو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ چلو آج تو یہ ہمارے لیے جشن بہارا ہے، سبحان اللہ، ماہ بہار کا پہلا دن ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ چلو جو نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر ہے، قریب ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں تب ہوتے ہیں نا، اگر وہ نہ ہوں تو کیسے ہوں گے؟ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو جو ہوتے ہیں چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ آقا آپ ہی بتا دو نا کہ وہ مومن کون ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں، نہ میری نہ تیری۔ جو نبی ہوتے ہیں جانوں سے زیادہ قریب، نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا آپ ہی بتا دو کہ وہ مومن کون ہوتے ہیں جن کی جانوں سے زیادہ آپ قریب تر ہوتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آؤ گے تو آقا یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور سارے لوگوں سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ کیا؟ مجھے نہ چاہے۔ بات اسی پر ختم نہیں کی، یہ عوام کے لیے، یہ بات عوام کے لیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، یہ عوام کے لیے، خواص کے لیے۔ لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ نبی فرماتے ہیں۔ اب بتائیے ایسے لوگوں سے کیا گفتگو کی جائے جن کو آج تک یہ پریشانی ہے کہ نبی سے محبت کرنا تو کتابوں میں لکھا ہے، نبی سے عشق کرو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کو ہو کیا گیا ہے؟ عشق 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 عشق۔ صاحب ان کو تو عشق کا جنون اتنی اوپر گیا، اتنی بلندی پر گیا کہ انہوں نے تو صاحب اپنی جماعت میں ہی ایک امام عشق کو محبت بنا ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے ظالم تو ہمارے امام کی طرف کیا انگلیاں اٹھاتا ہے، جس پھل کو تو نے کھایا ہی نہیں اس کا مزہ کیا جانے کا۔ یہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ نبی سے محبت کرنا تو کتابوں میں لکھا ہے، نبی سے عشق کرنا کہاں لکھا ہے؟ یہ فقیر شفیع گدائی جیلانی بتاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اور عشق الگ چیز ہے۔ محبت اور عشق الگ نہیں ہے، محبت کے اپ گریڈ ورژن کا نام عشق ہے۔ یعنی محبت جو اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو کیا کہلاتی ہے؟ عشق۔ اور دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے، دونوں کی کیفیت میں فرق ہے۔ جب محبت صرف محبت رہتی ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رہتا ہے اور اپنا بھی خیال رہتا ہے، یہ ہے محبت۔ اور جب یہ محبت اپنے کمال پر پہنچتی ہے، عشق بنتی ہے، تو عشق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے صرف اس کا خیال رہتا ہے، اپنا خیال نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنا خیال نہیں رہتا۔ اب آقا ارشاد فرماتے
لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کا ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ مجھے نہ چاہے۔ تو میرے پیارے بتاؤ کہ جان سے زیادہ کسی کو چاہنے کے لیے محبت چاہیے کہ عشق چاہیے؟ تو عشق کا کمال ہے کہ جس سے ہوتا ہے صرف اس کا خیال ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے، یہ ہم سب کی خوش نصیبی کی بات ہے، مشترکہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ نے ہماری جانوں پہ فضل فرمایا، ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا جو نبی سے محبت کرنے والا ایمان، نبی کی تعظیم کرنے والا ایمان، نبی کا ادب و احترام کرنے والا ایمان، ہمیں وہ ایمان جن بزرگوں سے ملا جو ہمارے محسن ہیں، اللہ کا شکر احسان ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے پیارے، میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہ تو رب کا فضل ہے کہ ہمیں ایسا ایمان مل گیا، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں میرے پیارے۔ یہ ذکر کی محفلیں، یہ نشستیں، یہ یاد نبی کی محفلیں منانا، صرف یاد کر لینا ہی ہماری زندگی ہے، ہماری ذمہ داری ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد کیا جائے اور اسے اپنی زندگی میں لایا جائے، لایا جائے۔ تم روئے زمین پر پوری انسانیت کے لیے ایک ماڈول بنائے گئے۔ ماڈول کسی اور قوم کو اللہ نے نہیں بنایا، قوم مسلم کو بنایا، کیونکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ہی بہترین امت ہو جسے ہم نے لوگوں سے نکالا۔ تو پوری انسانیت کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنایا گیا، ایک ماڈل بنایا گیا، اور امت محمدیہ سے یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے محبوب کے امتیو، تمہیں جو بھی تلاش کرنا ہو اپنی زندگی کے مسائل کو اپنے نبی کی زندگی میں تلاش کرنا۔ ہم نے اپنے محبوب کی زندگی کو سارے انسانیت کے لیے آئیڈیل بنایا۔ وہ پروفیسر ہو تو نبی کی زندگی دیکھے، لیکچرر ہو نبی کی زندگی دیکھے، ڈاکٹر ہو نبی کی زندگی دیکھے، جسٹس ہو نبی کی زندگی دیکھے، تم کسی بیٹی کے باپ ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، کسی بیوی کے شوہر ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، اگر تم کسی کے بھائی ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، اگر کسی سلطنت کے امیر ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، اگر تم کسی کورٹ کے جسٹس ہو تو نبی کی زندگی دیکھو، تم صحراؤں میں ہدایت کرنے والا عظیم مبلغ دیکھنا چاہتے ہو تو نبی کی زندگی میں دیکھو۔ آپ دیکھو جس زاویے میں زندگی کے جس بھی مرحلے میں تم جی رہے ہو، تمہیں اگر نمونے عمل چاہیے تو نبی کی زندگی میں دیکھو۔ میرے پیارے، یہی ہم لوگوں نے اپنے راستے بدلے ہیں۔ دنیا کے مسائل آتے ہیں تو ہم دنیا میں ان مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، کبھی پلٹ کر نبی کی زندگی کی طرف نہیں آتے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امیج کو دنیا خراب کر رہی ہے۔ صرف ذکر و فکر کی محفلیں کر لینا یہی کافی نہیں ہے، نبی کی سیرت سے اپنی زندگی کو آراستہ کرنا، سجانا، ہمیں وہ زندگی جینا جو زندگی ہمارے نبی کو پسند آتی ہے، ایسی زندگی، ایسا مسلمان بننا جس سے رب راضی ہوتا ہے، جس سے ہمارے بزرگان دین خوش ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دنیا آج ہماری امیج کو گلوبل پلیٹ فارم پہ اگر خراب کر رہی ہے، یہ ان کا منصوبہ آج سے نہیں زمانے سے ہے، لیکن اس میں ہم نے بھی بہت بڑا سپورٹ کیا ہے، کیونکہ ہم نے خود طریقہ مصطفی کو چھوڑا ہے، دنیا کو دیکھ کر جینے کا انداز اپنایا ہے، نبی کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ تو اگر ہم لوٹ آئیں پھر سے اپنے اصل کی طرف، میرے پیارے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر آقا کی محبت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے الحمد تعالیٰ، وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے۔ آج کے اس میٹلزم کے زمانے میں بھی، مادیت کے زمانے میں بھی، جہاں ایک انسان اتنا کاروباری زندگی میں مصروف ہے کہ کبھی جھٹکے میں اس سے نام پوچھ لو تو رک کر سوچتا ہے کہ میرا نام کیا ہے، پھر بتاتا ہے۔ اس قدر مصروف ہیں ہم دنیا داری میں
لیکن اس کے باوجود بھی بحمد تعالیٰ ابھی تک ہمارے سینوں میں وہ ایمان زندہ ہے کہ اگر کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی بچے سے، نوجوان سے، بزرگ سے، ہم سے کسی سے پوچھ لے کہ اے مسلمان، تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے، تیرے کھانے پینے کی ریسیپی بدل گئی، اس کے مینوز بدل گئے، تیرے کپڑے بدل گئے، تیری سواری بدل گئی، تیرے مکان بدل گئے، تیری لائف سٹائل بدل گئی، تو اے مسلمان تو نے 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے۔ کہاں ہے وہ جو کی روٹی، کہاں ہے وہ سریر، کہاں ہے وہ کھجور، کہاں ہے وہ اونٹ کا دودھ، کہاں ہے وہ شہد؟ اب تو برگر کھا رہا ہے، سینڈوچ کھا رہا ہے، چکن منچوری کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، تیرے کھانے پینے کی مینوز ریسیپی بدل گئی۔ اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تیرے کپڑے بدل گئے، کہاں ہے وہ موٹے دھاگے کے وہ موٹے کپڑے؟ اے مسلمان اب تو پولیسٹر پہننا ہے، بوسکی پہننا ہے، روبیا وائل پہننا ہے، سوئس کاٹن پہننا ہے، وولن کپڑے پہننا ہے، تیرے کپڑے بدل گئے۔ اے مسلمان کہاں ہے تیرے پاس 1400 سالہ وہ پرانی سواری؟ کہاں تو اونٹوں سے سواریاں کر رہا ہے، کہاں تو گھوڑوں پر سواری کر رہا ہے؟ تو ٹرین سے چل رہا ہے، فلائٹ سے چل رہا ہے، آٹو موبائلز کا استعمال کر رہا ہے۔ تو اے مسلمان ان 14 سالوں میں تیری سواریاں بدل گئی، کہاں ہے وہ مکان؟ وہ کچی دیواروں، وہ کچے مٹی کی دیواریں، وہ کھجور کے پیڑ کی دھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی وہ چھت۔ اب تو RCC اور برکس کے مکانوں میں رہ رہا ہے۔ تو نے 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا، تیرے کپڑے بدل گئے، تیرے کھانا بدل گیا، تیرا رہنا بدل گیا، تیری سواری بدل گئی۔ تو اے مسلمان تو نے ان 1400 سالوں میں سب کچھ تو بدل دیا ہے، تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے؟ اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟ یہ کوئی بھی دشمن اسلام ہمارے کسی نوجوان سے، بچے سے، بزرگ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا وجدان بولتا ہے کہ اگر کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی نوجوان سے یہ سوال کرے گا تو وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، وہ ایمان اس کے ہونٹوں پر یہ جواب لا کے رکھ دے گا، اور وہ دشمن اسلام کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اے دشمن اسلام سن، ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بدلا ہے، ہمارے کھانے بدلے ہیں، اس کی ریسیپی بدلی ہے، ہمارے کھانے کے مینوز بدلے ہیں، ہمارے کپڑے بدلے ہیں، ہماری سواریاں بدلی ہیں، ہمارے مکان بدلے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہم نے بدلا ہے، لیکن یہ بھی تو سن لے کہ بدلا کیوں ہے؟ ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے، ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے، ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے، ہم نے یوں نہیں بدلا ہے، ہم نے بدلا تب ہے جس چیز کو دنیا نے پہلے سے ہمیں بہتر دیا تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب ایران سے بریانی قورمے کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب جاپان نے بوسکی، پولیسٹر اور سوئس کاٹن بہتر بنایا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب دنیا نے ہمیں گھوڑے اور اونٹوں کی سواری کی جگہ ٹرین بھی بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا۔ پھر آٹو موبائلز کا زمانہ آیا، گاڑیاں آئیں، کار آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ پھر بوئنگ کا زمانہ آیا، جیٹ کا زمانہ آیا، سپر سونک جیٹ کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب دنیا نے وہ کچی مٹی کی دیوار اور وہ کھجور کے پیڑ کی دھرن، اس پہ کھجور کی پتیوں کی چھت کی جگہ جب دنیا نے ہمیں RCC اور برکس ورک کے مکان دیے، بہتر دیے، تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ تو اے دشمن اسلام سن، ہمارے بدلنے کا ریزن یہ ہے کہ جس چیز کو دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے، اور تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا کر سکے۔ تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے سن دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی باغ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی پیدا کر سکے۔ یہ فقیر شفیع دنیا گدائے جیلانی سارے دنیا کے فالوورز اور بلیورز کو صبح قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہے، اے دنیا
میرے آقا جیسا کیا لا سکو گی، لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے تبسم کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کی اخلاق کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے مروت کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے دم مسیحائی کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے کرم کی کوئی مثال لا، اے دنیا لا سکتی ہے تو لا، میرے آقا کے اختیار کی کوئی مثال لا۔ ارے پتھر ہے، کنکڑی ہے، مٹھی میں غیروں کے ہے، کلمہ پڑھ رہی مصطفیٰ جان رحمت کا، لا ایسا اختیار لا، لا ایسا تبسم لا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، حجرے عائشہ میں نبی آرام فرما رہے ہیں، رات ہو گئی ہے، چراغ معمول کر دیا گیا، بجھا دیا گیا ہے، کمرے میں تاریکی آ گئی ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں۔ اس اندھیرے کمرے میں بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کا کرتہ مبارک سوئی دھاگے سے سی رہی ہے۔ اسی اثنا میں سیتے سیتے سوئی ہاتھ سے پھسلی فرش پہ گر گئی، اب اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر وہ سوئی تلاش کر رہی ہیں۔ اسی اثنا میں نبی نے کروٹ لی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ زمین پر کرتے دیکھا، پوچھا، ہے عائشہ اس اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ ام المومنین نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا کرتے مبارک سی رہی تھی، سوئی نہ جانے کہاں ہاتھ سے پھسل گئی، اسے تلاش کر رہی ہوں۔ اسی انداز سے کہا کہ نبی نے ان کے کہنے پر مسکرا اٹھے، سبحان اللہ، نبی کے لبھائے مبارک واہ ہوئے، دندانے مبارک ظاہر ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کا مسکرانا تھا، لبھائے مبارک کا واہ ہونا تھا، دندانے مبارک کا ظاہر ہونا تھا کہ اس سے ایسی روشنی پھوٹی کہ پورے کمرے میں روشنی ہو گئی، اور میں نے اس روشنی میں گری ہوئی سوئی دیکھی۔ سبحان اللہ، لا ایسا کوئی تبسم لا، دنیا کیا لا سکے گی۔ میرے پیارے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بحمدہ تعالیٰ ہمیں اس آقا، ہم آقا کے محمدی بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، جانثار بھی ہیں، درود و سلام پڑھنے والے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تھوڑا سے عمل ہمارے کمزور ہیں۔ ہمیں ویسا مسلمان بننے کی کوشش کرنا چاہیے جیسا ہمارے آقا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ محبت تو یہی کہتی ہے نا بچوں، جس سے محبت ہو، اسے جو پسند ہو وہ روپ اپنا لیا۔ ہم بزرگان دین سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اگر میر مینا، پیر پیرا، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سے اگر محبت ہے تو پھر ہماری محبت تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں ویسا عقیدت مند، ویسا محبت کرنے والا غلام بننا چاہیے جو جس حالت میں مجھے غوث اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ محبت تو یہ چاہتی ہے جس سے محبت ہو، اسے جو پسند آئے وہی روح بنانا چاہیے، وہی زندگی بنانا چاہیے۔ تو میرے پیارے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبتوں کے ساتھ رہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کا حق ادا کریں۔ حق ادا صرف نعروں سے نہیں ہوگا، مجلسوں سے نہیں ہوگا، اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ کی روشنی میں سنوارنے سے ہوگا۔ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرنا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنا پڑے گا جس سے رب راضی ہوتا ہو۔ میرے پیارے، بزرگان دین کی زندگی اٹھا کر دیکھو گے، اس میں سب سے زیادہ اپنی کتابوں میں اولیاء کرام نے جس بات کو جگہ دی ہے وہ ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص، نیت، سب سے زیادہ اسی پر لکھا ہے، اور آج سب سے کم یہی چیز ہم میں ہو گئی ہے۔ سب کچھ کر رہے ہیں، بلا شریف کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، فاتحے کر رہے ہیں، مجالس کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، الگ الگ نیتیں لے کر بیٹھے ہوئے۔ ہم نے بہت شاندار جلسہ کیا، اتنے لوگ آئے، ہم نے یوں نیاز بانٹی، یوں بریانی بنائی، یوں کیا۔ اب جو آپ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو نیت تو فرق ہوگی۔ اگر اس کی جگہ یہ آ جائے، ہمیں محبتوں سے محفلیں سجانا ہے، ہمارا رب راضی ہو جائے، بس رب راضی ہو جائے، ہماری یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ ہمارے سلام ہمارے آقا کی بارگاہوں میں فرشتے محبت کے ساتھ پہنچا دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر اگر یہ نیتیں ہوں گی تو اس کی برکتیں بڑھ جائیں گی۔
اس لیے کہ جو کام جس کے لیے کیا جائے گا اس کام کی مزدوری وہی دے گا. اگر آپ دنیا کے لیے کوئی کام کر رہے ہو دکھانے کے لیے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی مزدوری دنیا سے لیجیے. کیونکہ ایک کام کی مزدوری تو ایک ہی ہوتی ہے نا, دو تو نہیں ہوگی. کام ایک کریں گے, مزدوری دو لوگوں سے لیں گے, پاسبل نہیں. اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کی مزدوری کس سے لینا ہے, مالک دنیا سے یا دنیا سے. اگر مالک دنیا سے تو پھر اپنی نیت میں اخلاص رکھو, اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. جب یہ ہماری عادت پڑ جائے گی پھر دیکھیے گا معاشرے میں خود بخود محبتوں کا ماحول پیدا ہو جائے گا. ہر دل میں نیکی آ جائے گی, ایک دوسرے کے لیے محبت آ جائے گی, ایک دوسرے کے لیے مربت آئے گا, ایک دوسرے کے لیے اخلاص آئے گا. اس کی بڑی کمی ہے. آج سب سے زیادہ نقصان ہمارے انہی اختلافات سے ہو رہا ہے. دنیا ہماری امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمارے یہ اختلافات ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں آج کے جو حالات ہیں, میں تو کہتا ہوں ہندوستان میں بھی کہتا ہوں, ہر جگہ کہتا ہوں, میرے پیارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھو. اپنے دماغ سے اور جذبات سے کام لینے کی ضرورت نہیں. حالات جو کچھ ہیں کہیں بھی ہوں, اس سے زیادہ بدتر حالات, اس سے زیادہ اور خراب اسٹریم پہ حالات, کیا مکے سے زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں؟ جب نبی نے دعوت کا کام شروع کیا تو 4 لوگ تھے, پوری دنیا دشمن بنی ہوئی تھی. ان حالات میں بھی نبی نے آج 1.7 بلین مسلمان ہیں. کیا آپ کو ایسی کوئی پریشانی؟ تو نبی کی زندگی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, اسے آئیڈیل بنانا چاہیے. صبر و تحمل یہ بہت بڑی طاقت ہے. اقبال نے ایک بات کہی تھی, بڑی اچھی کہی تھی, یقین محکم عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیر ہے. یہی ہماری تلوار ہے. کوششیں کرتے رہو, ہمیشہ کوشش, اور یقین کو مضبوط رکھو رب کی ذات, اور کوشش کرو اور محبت کے معاملات کو آگے بڑھاؤ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں, یقین, کوشش اور محبت. اس سے بڑی تلوار مومن کی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یقین اتنا پاورفل چیز ہے, اتنا یقین. مومن کا سب سے قیمتی اساس کیا ہے؟ یقین. آپ دیکھو نا, کل کچھ نہیں تھا اسلاف کے پاس. آج کوئی ہے یہاں جو 6 دن سے بھوکا ہو؟ کوئی ملے گا؟ لیکن ان سے پوچھئے, احد کا میدان ہو یا خندق, جنگ خندق کا میدان ہو, 6 دن سے فاتح ہیں, پیٹ پہ پتھر مار رہا ہے اور اس دین کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. کیا اس حالت میں روئے زمین پہ کوئی مسلمان ہے؟ نہیں ہے. ان کے پاس نہ اتنے وسائل تھے, نہ ریسورسز تھے, نہ کھانا تھا, نہ پانی تھا. آپ مجھے بتائیے, وہ سرخرو ہوئے, سر بلند ہوئے, فاتح بنے, دنیا کے لیے آئیڈیل بنے. آج تو کل سے زیادہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. کھانا کل سے زیادہ, پانی کل سے زیادہ, ریسورسز کل سے زیادہ, اکنامیکل پاور کل سے زیادہ, مین پاور کل سے زیادہ, پولیٹیکل پاور کل سے زیادہ, مسجدیں کل سے زیادہ, خانقاہیں کل سے زیادہ, مدرسے کل سے زیادہ, آبادی کل سے زیادہ. سب کچھ تو کل سے زیادہ ہے, لیکن عزت کیوں نہیں کل سے زیادہ ہے؟ کل ان کے پاس کچھ نہیں تھا, وہ سر بلند ہوئے. آج ہمارے پاس ان سے سب کچھ زیادہ ہے ظاہری طور پہ. دنیا ہمیں اپنے ٹھوکروں پہ رکھے ہوئے ہے. آخر وہ کیا چیز تھی ان کے پاس جو ہمارے پاس کم ہے؟ ان کے پاس زیادہ تھی. بظاہر تو ہر چیز ان سے زیادہ میرے پاس ہے. آج کے مسلمانوں کے پاس سب کچھ زیادہ ہے, لیکن وہ کیا چیز تھی جو ان کے پاس زیادہ تھی, ہمارے پاس آج کم ہے؟ جانتے ہیں کیا؟ یقین. رب کی ذات پر یقین جو ان کے پاس تھا, آج وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کیونکہ یقین مومن کی وہ دولت ہوتی ہے. یقین ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا, یقین ہوتا ہے تو بے چینی نہیں ہوتی, یقین ہوتا ہے تو اضطراب نہیں ہوتا, یقین ہوتا ہے تو تردد نہیں ہوتا, یقین ہوتا ہے تو انسان خوف زدہ نہیں ہوتا. یقین وہ پاور ہے, دعویٰ نہیں کرتا. مثال دے کے بھی سمجھاتا ہوں, آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے. یقین ہوتا ہے تو خوف نہیں ہوتا. آئیے مثال دیتا ہوں. آپ ایک سیلون میں جاتے ہو جن کے چہروں پہ اللہ کا نور ہے, وہ خط بنوانے جاتے ہیں.
یہاں بھی خط بنواتے ہیں، یہاں بھی خط بنواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بار بار کیا کرتا ہے، استورا لیتا ہے، آپ سمجھ لیں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد اور تیز کرتا ہے اس کو. اب مجھے بتائیے جتنے بھی ہتھیار ہیں ان میں سب سے زیادہ تیز دھار ہتھیار یہ استورا. اگر اس کا کٹ لگ جائے نا ڈیپ گہرا تو اس کی اسٹیچنگ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، اور لگتا ہے ابھی یہ پتہ بعد میں چلتا ہے. کتنا خطرناک ہتھیار ہے. اور آپ تصور کیجئے وہ خط بناتے بناتے یہاں آیا، یہاں کیا ہے، شہرت، کیا جان ہے، بہت کمزور نسل ہے. آپ تصور کیجئے اگر اس کا ارادہ بدل جائے تو آواز بھی نکالنے کا چانس ہے آپ کو؟ نہیں ہے نا. لیکن ایمانداری سے بتائیے، روز جاتے ہیں آپ سیلون، آپ کو کبھی خوف ہوتا ہے؟ سچویشن تو بڑی کریٹیکل ہے کہ نہیں؟ خطرناک سچویشن، ڈینجر سچویشن ہے کہ نہیں؟ کہ اگر اس کا ارادہ اور نیت بدل جائے تو آواز نکالنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایسی سچویشن سے روز آپ گزرتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتائیے کیا خوف ہوتا ہے؟ کیوں نہیں خوف ہوا آپ کو؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ وہ آپ کی گردن نہیں کاٹے. یہی تو ہے نا. بس یہی تو میں کہتا ہوں میرے پیارے، جتنا روز تم ایک حجام پہ یقین کرتے ہو بار بار پہ، اتنا ہی اپنے رب پہ کر لو. خدا کی قسم اگر ساری دنیا بھی تمہاری گردن پہ تلوار رکھ دے گی نا تو تمہیں کوئی خوف نہیں. یقین مومن کی وہ دولت ہے، جب یہ اس کے پاس ہوتی ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا، اسے غم نہیں ہوتا، اسے تردد نہیں ہوتا، اسے بے چینی نہیں ہوتی. اور یہی وہ چیز ان کے پاس زیادہ تھی، آج ہمارے پاس کم ہو گئی. اس لیے ہم بے چین بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں، ڈرے بھی ہیں، مستقبل سے خائف ہے. آج کسی کو کوئی پریشان نہیں کر رہا ہے. یہ جو آج ہے نا، آج یہ کسی کو پریشان نہیں کرتا. دنیا کل میں پریشان ہے. آپ دیکھیں، اس لیے بھی یقین نہیں، یہاں بھی یقین کی کمزوری ہے. جس رب نے آج کھلایا پلایا ہے وہی کل کا بھی رزاق ہے. اگر یقین مضبوط ہوتا تو رات نیند بہت اچھی آتی. تو میرے پیارے اللہ کی ذات پر یقین کو مضبوط کرو اور اپنے اندر خشیت الہی پیدا کرو. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. بے شک ہمارا رب دیکھ رہا ہے، ہمارا رب دیکھ رہا ہے. جو عمل کرو رضا الہی کے لیے کرو. انشاءاللہ مولا تعالیٰ جہاں بھی رہیں گے آپ، جس حال میں بھی رہیں گے آپ، انشاءاللہ مطمئن پرسکون زندگی گزاریں گے. اللہ پاک اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ کی میں نے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے، اور رجوع ہوئے ہم تیری طرف. سلسلہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ میں ہاتھ پر تیرے بندے سید محمد محمود اشرف کے موافق حکم شیخ اعظم و مخدوم المشائخ کے، جن کا سلسلہ محبوب ربانی شاہ علی حسین اشرفی جیلانی
محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین خواجہ خواجگاں غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین محبوب سبحانی غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اس خاندان کی نعمتیں برکتیں دنیا میں آخرت میں نصیب فرما اور کل قیامت کے دن انہی نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، آمین۔ چلیے صلاۃ والسلام مومنوں
اللہ سازا بندہ نوازا مالک مولا بے نیازا اپنے قبیل بات کے سچے مولا کریم اپنے محبوبین کے سچے یا اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف کرو یا اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کرو مولا کریم ہمارے والدین کی خطاؤں کو معاف کرو ہمارے بیوی بچوں کی خطاؤں کو معاف کرو ہمارے بھائی بہنوں کی خطاؤں کو معاف کرو جمیع مومنین مومنات کی خطاؤں کو معاف کرو یا اللہ ہمارے قلب کو ایمان کی ضیاؤں سے روشن کرو یا اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم کرو خاتمہ ایمان پر کرو مولا کریم ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا ذوق عبادت عطا سجدوں میں لذتیں عطا یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا مولا کریم ہمارے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا یا اللہ ہم سب کے قلب کو عشق رسول کا مدینہ بنا اپنے محبوبین کی سچی محبتیں عطا کر برکتیں عطا کر نعمتیں عطا کر اپنے محبوبین کا صدقہ عطا کر یا اللہ تیرے محبوب پاک کی ذکر کی محفل میں جو لوگ حاضر آئے ہیں مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما اس محفل کی برکتیں نعمتیں ہم سب کو عطا کر جو بیمار ہے مولا تو انہیں شفا دے جو قرض میں ہے مولا تو انہیں قرض سے نجات دے جو پریشان حال ہے مولا تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تندرستی کے شکار ہے مولا تو ان کے گھروں میں خوشحالی عطا کر یا اللہ جو بے اولاد ہے مولا تو انہیں صاحب اولاد بنا دے جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہیں مولا تو انہیں غیب سے اچھے رشتے عطا کر یا اللہ ہم سب کو نظر بد کی نظر سے بچا دشمنوں کے شر سے محفوظ حاسدوں کے حسد سے محفوظ منافقوں کے نفاق سے محفوظ مولا کریم ہر حادثات سے محفوظ یا اللہ سب کو صحت و زندگی و سلامتی عطا کر مولا سب کو خوش رکھ شاد رکھ آباد اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھ یا اللہ تو اس محفل کو قبول فرما اس کی برکتیں نعمتیں ہر حاضر و غائب مومنین و مومنات کو عطا فرما جو لوگ اس محفل کے سجانے میں جن لوگوں نے بھی جس انداز میں حصہ لیا ہے دامے درہمے قدمے سخنے مولا کریم ان کی ان خدمتوں کو محبتوں کو قبول فرما ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا ان کی اولادوں کو ان کے لیے ثواب جاریہ فرما مولا کریم اپنے محبوب پاک کے صدقے یا نبی کو صحت عطا فرما یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ان میں جو بھی بیمار ہے مولا تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو تو سے مایوس امیدوار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما تحب وترضى بن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله